معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں و بہنوں، آج کے اس مبارک گھڑی میں جس عنوان کے تحت آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وقت کی اہمیت۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بے شمار اور ان گنت احسانات سے نوازا ہے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 یعنی مسلسل 3 آیتوں میں اپنے چند احسانات اور نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا: اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانہار۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور وہی اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، پھر اسی اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش برسایا، اور اس بارش کے ذریعے سے زمین سے تمہارے رزق کے لیے پھلوں کو نکالا۔ اس اللہ رب العالمین نے کشتی کو تمہارے تابع بنا دیا، جو سمندروں میں اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور نہروں اور ندیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے تمہارے فائدے میں لگا دیا۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے تابع، تمہارے فائدے کے لیے سورج اور چاند کو بنایا، اور یہ سورج اور چاند رفتار اور اپنے ایک ہی رفتار میں چل رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے کام کے لیے دن اور رات کو بنایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا: وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں ہر وہ چیز عطا کی جس کی تم خواہش رکھتے تھے، جس کا تم سوال کرتے تھے۔ اور اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اللہ رب العالمین کا کہنا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، یقیناً انسان ظلم کرنے والا اور ناشکرا ہے، نا انصاف اور ناشکرا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں جہاں کئی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے دن اور رات کا بھی تذکرہ کیا ہے، سورج اور چاند کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور دن اور رات، سورج اور چاند، یہ وقت ہمیں اور آپ کو وقت کا درس دے رہا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض وقت کی قسم کھائی ہے۔ اگر آپ سورۃ اللیل پڑھیں گے، سورۃ اللیل کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب کہ روشن ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفجر میں فجر کی قسم کھائی اور کہا والفجر،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں چاشت کے وقت کی قسم کھائی اور کہا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العصر میں عصر کے وقت یا زمانے کی قسم کھائی اور کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے عصر کے وقت کی۔ یہ ساری قسمیں اللہ رب العالمین نے جو کھائی ہے وقت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ وقت کتنی اہم چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6412، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے اکثر لوگ خسارے اور نقصان میں ہیں، یعنی ان دو نعمتوں سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اور کثیر من الناس کا لفظ استعمال کیا یعنی اکثر لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحت والفراغ، پہلی چیز تندرستی اور دوسری چیز فارغ وقت ہے۔ لہٰذا وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جو اپنے زندگی کے ہر سال کو، ہر مہینہ کو، ہر ہفتہ، دن، گھڑی، یہاں تک کہ ایک سیکنڈ کو اہمیت دیتا ہو اور اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے لے جاتا ہو۔ سیف الیمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر کسی بندہ سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اپنے دور کے بہت ہی بڑے محدث اور مفسر گزرے ہیں سیف الیمانی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں ان من علامت اعراض اللہ عن العبد، اللہ کی ناراضگی بندوں سے اس کی علامت یہ ہے ان یشغلہ بما لا ینفعہ، اللہ رب العالمین اس بندہ کو ایسے کام میں مصروف کر دیتا ہے، ایسے کام میں لگا دیتا ہے جس سے اس بندہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سیف الیمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی بہت بڑی علامت ہے کہ بے فائدے کے کام میں انسان چلتا پھرے، اپنی زبان سے باتیں کرے یا تو پھر اپنے اوقات کو بے فائدہ میں گزارے۔ محترم حضرات، ہمارے اور آپ کے بیچ میں وقت کی بڑی اہمیت ہے، اور وقت ضائع کرنے کے جو ذرائع ہیں ان میں سب سے پہلا ذریعہ برے ساتھی ہیں، سب سے پہلا ذریعہ ہمارے اور آپ کے برے دوست ہیں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس دوست کے پیچھے پڑ کر ہم اور آپ اپنی قیمتی دولت کو یا قیمتی سرمایہ کو برباد کر رہے ہیں، قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو افسوس کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 27، 28 اور 29 تین آیتوں میں اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ظالم جنہوں نے اپنے برے ساتھی کو دوست بنایا تھا اور اپنے وقت کو برباد کر دیا تھا، بروز قیامت کہے گا، اپنے ہاتھ کو چباتے ہوئے کہے گا، کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی، ہائے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں رسول کے ساتھ یا رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، یہ میرے لیے بہتر ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی، ہائے افسوس اگر میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں برے ساتھی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو یہ میرے لیے بہتر ہوتا۔ لقد اضلنی من الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت قرآن آنے کے بعد مجھے اس نے گمراہ کر دیا تھا۔ ہم اور آپ افسوس کریں گے اس وقت جب قیامت کا دن ہوگا اور اپنے گزرے ہوئے اوقات میں جو ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تھا، اس وقت کو ہم اور آپ خیال کریں گے اس دن۔ لیکن
صرف اس دن افسوس اور حسرت ہی کا دن ہوگا، ندامت کا دن ہوگا۔ وہ دن ہمارے اور آپ کے لیے صرف نتیجہ ملنے کا دن ہوگا۔ اس دن آنے سے پہلے، وہ ندامت کی گھڑی آنے سے پہلے، حسرت اور افسوس کا مقام آنے سے پہلے ہمیں اپنے اس وقت سے بہتر طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی حدیث کے اندر مثال سے سمجھاتے ہیں، اور اس حدیث کو آپ نے کئی مرتبہ سماعت فرما چکے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5534 میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین دوست اور برے دوست کی مثال، ایک خوشبو بیچنے والا انسان اور بھٹی کو دھوکنے والا جو انسان ہے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اپنے دوست کا انتخاب جب کرنا ہے تو وہ دوست انتخاب کیجئے جو دین اور دنیا دونوں کے لیے مفید ہو، اور ایسے دوست سے ہم اور آپ دور رہیں جو ہمارے دین کو بھی برباد کرے، ہماری دنیا کو بھی برباد کرے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو من گھڑت کہانی، قصے اور اسی طریقے سے داستانوں پر مشتمل کتابوں پر، رسالوں پر اپنے اوقات کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ کاش اس وقت اگر ہم اور آپ قرآن کی تفسیر، حدیث رسول کا مطالعہ اور اسی طریقے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ اور سیرت صحابہ، سیرت صحابیات کا اگر ہم مطالعہ کرتے اور ان کے سچے واقعات کو ہم پڑھتے تو یقیناً ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا، اس سے ہماری اور آپ کی نصیحت بھی ملتی، اور ہم ان واقعات سے یقیناً ہم اور آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سدھار سکتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فضولیات میں، بے فائدے کی چیزوں میں دیر رات تک جاگتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں، جبکہ ایسے وقت میں سوتے ہیں جب ہمارا اور آپ کا رب پہلے آسمان پر آتا ہے اور آ کر ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، مجھ سے کون دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں، من یسألنی فاعطیہ، کون مجھ سے کچھ سوال کرنے والا ہے، مانگنے والا ہے میں اسے عطا کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے میں اسے بخش دوں۔ ایسے وقت میں سناٹے کے آغوش میں وہ بندہ سوئے رہتا ہے، رب آ کر کے ہم سے اور آپ سے یہ ندا لگاتا ہے، یہ صدائیں لگاتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ لو، مجھ سے بخشش طلب کر لو، میں ساری چیز دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس وقت ہم اور آپ سوئے رہتے ہیں، اور اس وقت ہماری اور آپ کی نیند ٹوٹتی ہے۔ جب ہماری ڈیوٹی اور ہماری ذمہ داری کا خیال ہوتا ہے اس وقت ہماری نیند ٹوٹتی ہے۔ یہ آج ہمارا اور آپ کا حال ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات اور دن کو کیوں بنایا ہے، اس کا بھی مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بتایا۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے۔ تاریکی کی چادر کو اللہ رب العالمین ڈھانپتا ہے جس سے انسان سکون اور چین کی نیند سو سکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو ذریعہ معاش بنایا، یعنی روزی کمانے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام سورۃ القصص آیت نمبر 73 میں ارشاد فرمایا ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں آرام کر سکو، دن میں روزی حاصل کر سکو۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ تو اللہ رب العالمین نے دین اور رات کا مقصد بھی بتایا، لیکن آج ہم اور آپ رات کو اس طریقے سے ختم کر دیتے ہیں کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ رات کا مقصد ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے قیمتی اوقات کو ٹی وی کے سامنے گھنٹوں تک بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں، چاہے اس میں مرد بھی ہو، خواتین بھی ہو، عمر دراز ہو، نوجوان ہو، بچے ہوں، اور اپنے پسندیدہ پروگرامز کو دیکھتے ہوئے اپنے بہترین وقت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے،
اور اس دور میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل فون کے ذریعے سے عمر دراز سے لے کر چھوٹے بچے تک کس طریقے سے اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہیں، اپنے اوقات کو کس طریقے سے برباد کر رہے ہیں، اور ہمیشہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے رہتے ہیں اور اپنے قیمتی وقت کو برباد کر دیتے ہیں۔ افسوس لگتا ہے اس بات پر کہ بالخصوص امت مسلمہ کے لوگ، امت مسلمہ کے آپ ہر طبقہ کے لوگوں کو دیکھیے، عمر دراز کے لوگوں کو دیکھیے، چاہے بوڑھا، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے بچے ہو، مرد ہو یا خاتون ہو، ہر ایک کا یہی ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وقت کا صحیح استعمال کریں۔ آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آنکھیں دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ہاتھ عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دل سے نوازا ہے، اس کا اگر ہم نے اور آپ نے صحیح سے استعمال نہیں کیا تو یقین مانیے اللہ رب العالمین کے نزدیک قیامت کے دن یہی ہمارے اور آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کے کئی مقامات پر اس کو بڑے ہی اچھے انداز میں واضح کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج کے دن یعنی قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم تمہارے ہونٹوں پر مہر لگا دیں گے، تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور تمہارے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، تمہارے پیر تمہارے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، لہٰذا ہم اور آپ اس ہاتھ کے ذریعے سے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو سوچ سمجھ کر کے استعمال کرنا چاہیے کہ ہم نے جو میسج کیا ہے، کیا ہم نے اس میسج کے ذریعے سے کتاب و سنت کی دعوت کو عوام تک پہنچائی ہے، یا ہم نے اسلام کو بلندی کی بات ہم نے کی ہے، یا تو پھر فحش اور عریانیت کو ہم نے پھیلانے کی کوشش کی ہے اور دوسرے تک پہنچایا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس دور میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ کوئی بھی خبر اگر اس کے موبائل پر آتی ہے، کوئی بھی میسج آتا ہے، اس کی تحقیق کیے بغیر لوگوں میں فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اتنی بڑی بیماری ہے اللہ رب العالمین نے مومنوں کی یہ شناخت اور مومنوں کی پہچان نہیں بتلائی ہے، بلکہ جھوٹے لوگوں کی علامت بتلائی ہے، اور کہا کہ بغیر تحقیق کے آپ کسی بھی میسج کو، کسی بھی پیغامات کو آپ دوسرے تک پہنچا نہیں سکتے ہیں، پھیلا نہیں سکتے ہیں، اور نہ ہی ارسال کر سکتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو غور و فکر سے کام لینا چاہیے، اور حد تو اس وقت ہو جاتی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نہیں پہنچاؤ گے تو فلاں شخص نہیں پہنچایا تھا، ان کو اتنا کا نقصان ہو گیا، فلاں نے اس کو آگے بھیجا تو اس کو اتنا فائدہ ہو گیا، اگر تم نہیں پہنچاؤ گے تو اس طریقے سے تمہیں مصیبت آئے گی۔ اور اس طرح کا بھی فتویٰ، اور عام لوگ اس طریقے سے عوام جو ہے فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر اس فتویٰ کو، اس میسج کو وہ نہیں پھیلائے گا جو کافر ہے، یعنی کافر ہے تو مت پھیلاؤ، اس طریقے سے بھی میسج آتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس انگلی کے ذریعے سے، اس ہاتھ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں اور آپ سے جب سوال کرے گا تو ہمیں اور آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ ہم اس وقت کو، اس ٹائم کو ہم نے کس چیز میں ہم نے بتایا ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آنکھ سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البلد آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں ارشاد فرمایا، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، ایک زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں کیے، اور کیا ہم نے تمہارے لیے دو راستے نہیں بتائے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بطور نعمت آنکھ کو بھی بتلایا ہے، لہٰذا ہم اور آپ اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کریں، وقت کے ساتھ ہم اپنے آنکھ کا صحیح استعمال کریں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہے، ان نعمتوں کو اگر ہم غلط استعمال کریں گے اللہ رب العالمین ہم سے سوال نہیں کرے گا، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاسراء آیت نمبر 36 میں واضح لفظوں میں فرمایا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اس چیز کے بارے میں مت پڑھو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ یقیناً کان، آنکھ اور دل سب سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ آنکھ سے بھی سوال ہوگا، کان سے بھی سوال ہوگا، دل سے بھی سوال ہوگا۔ اگر ہم نے وقت کے ساتھ آنکھ کا صحیح استعمال نہیں کیا، وقت کے ساتھ کان کا صحیح استعمال نہیں کیا، وقت کے ساتھ اگر ہم نے دل کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو یہ ہمارے اور آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور اس کی بھی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فصلت آیت نمبر 20 اور 21 میں رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق كل شیء وهو خلقکم اول مرہ وإلیہ ترجعون۔ جب جہنمی لوگ جہنم کے بالکل قریب ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین کے سامنے انسان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں، یہاں تک کہ ان کی خال، ان کے چمڑے بھی گواہی دیں گے۔ آج ہم جس آنکھ کا وقت کے ساتھ صحیح استعمال نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے جسم کے ہر حصہ کو وقت کے ساتھ صحیح استعمال نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے جسم ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور جب گواہی دیں گے تو انسان پوچھے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اپنے خال سے، اپنے چمڑے سے انسان پوچھے گا، سوال کرے گا لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ ان کی خال جواب دے گی، کہے گی قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اپنے آنکھ کا اور اپنے جسم کے ہر عضو کا صحیح سے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ صحیح سے استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہمیں اور آپ کو اس دین کے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ اس دن ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت اور تندرستی سے نوازا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، لازم ہے کہ ہم اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں اور اسی طریقے سے ان اوقات کو، ان صحت کو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس چیز کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ امام کائنات علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیز آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو، وصحتک قبل سقمک، اور بیماری آنے سے پہلے صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھ لو، وغناک قبل فقرک، اور فقیری محتاجگی آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھ لو، وفراغک قبل شغلک، اور مصروفیت آنے سے پہلے وقت کو، فارغ وقت کو تم غنیمت سمجھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا وحیاتک قبل موتک، اور موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ یہ صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 3355 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ یہاں پر خالی وقت کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے، اور آج چونکہ ہمارے اور آپ کے نوجوان اس بات پر بھی اپنے اوقات کو برباد کرتے ہیں، چونکہ ابھی IPL کا میچ چل رہا ہے اور رات میں یہ میچ کی شروعات ہوتی ہے، میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے بہتر وقت کو، قیمتی سرمایہ کو جو اس میں فنا کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، ذرا بتائیے کہ کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو اس وجہ سے جوان بنایا تھا یا جوانی جیسی نعمت سے نوازا تھا کہ آپ بے فائدے فضولیات میں اپنے اوقات کو برباد کریں؟ جو شریعت جس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، اس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ ہم اور آپ جب رات کو جاگتے ہیں، پہلی بات تو صحت پر اس کا کتنا برا اثر پڑتا ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، اور پھر فجر کی نماز بھی ختم ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے،
اور یہ وقت جو اللہ رب العالمین کی بہترین نعمت ہے، اس کے بارے میں جب اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا اس وقت بھی ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت حدیث نمبر 2416، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی، قیامت کے دن آدم کی اولاد سے جب تک 5 سوالات نہیں کیے جائیں گے تب تک اس کے قدم ہلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ اسے 5 سوالات کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سوالات میں سے 2 سوالات وقت سے متعلق ہے، عن عمرہ فیما افناہ، عمر سے متعلق کہ عمر کو کس جگہ پر تو نے ختم کی ہے، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اس کی جوانی کے بارے میں کہ جوانی کو تم نے کہاں گنوائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 2 ایسے سوالات ہیں جن کا تعلق انسان کے اوقات سے ہے، یعنی ایک پوری عمر کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اور دوسرا سوال ہوگا خصوصی طور پر جوانی کے بارے میں۔ لہٰذا اس دین آنے سے پہلے، وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو وقت کی تیاری کر لینی ہے۔ 2 ایسے مواقع ہیں، 2 ایسے گھڑی ہیں جن میں انسان کو بڑی حسرت ہوگی، ندامت ہوگی کہ میں نے وقت کو کیوں ضائع کیا تھا، کیوں برباد کیا تھا۔ پہلا وقت ہوگا موت کی گھڑی، جب ملک الموت اس کے پاس روح نکالنے کے لیے آئے گا، اس وقت وہ بندہ حسرت ہوگی اور وہ سمجھے گا کہ میں نے اپنی زندگی کو کہاں گنوا دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں ارشاد فرمایا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب موت اس کے پاس آ جائے گی تو بندہ کہے گا، قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے دنیا میں لوٹا دو، مجھے تھوڑی مہلت دے دو۔ اگر مہلت مل جائے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو کچھ بھی میں نے کر کے آیا ہے اس میں میں نیک عمل کروں گا، اس میں میں نیک عمل کروں گا۔ تو ابھی اللہ رب العالمین نے جو بہترین وقت ہمارے اور آپ کے لیے عطا کیے ہیں، اگر اس وقت کو ہم نے اور آپ نے صحیح سے استعمال نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے استعمال نہیں کیا، اگر ان اوقات میں اسلام کی سربلندی کے لیے ان اوقات کو ہم نے وقف نہیں کیا، تو یقیناً حسرت اور صرف ندامت ہی ہوگی، اور اس وقت افسوس ہی ہوگا، پچھتاوا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں کہا، کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک بات ہے جو کہنے والا کہتا ہے، اگر تمہیں وقت بھی دے دیا جائے تو تم ویسا ہی عمل کرو گے جیسا کہ پہلے تم نے عمل کیا ہے۔ اب تمہاری زندگی اور قیامت کے دن کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک حجاب ہے، اب تم اس حجاب کے اندر تمہیں رہنا ہے۔ اور دوسرا وقت ہے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جنہوں نے اپنے وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا، قیامت کے دن وہ افسوس کرے گا اور کہے گا۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن کہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جب آپ مجرموں کو، گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ اپنے رب کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوئے ہیں، ناکسو رؤوسہم، اپنے سروں کو اپنے رب کے سامنے جھکائے ہوئے ہیں اور رب سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے۔ اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہوں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا، ہمیں تو دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، ہمیں اس وقت یقین ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی وہ بندہ افسوس کرے گا، پچھتائے گا، لیکن اس وقت پچھتانے سے، افسوس کرنے سے ہمیں اور آپ کو کبھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے وقت کا صحیح استعمال کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے وقت کی 2 خصوصیت ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ وقت انتہائی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، جیسے ہی لیل و نہار کی گردش
دن اور رات کا آنا جانا، گویا کہ ہم اپنی زندگی سے دور اور اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں، اور بڑی ہی تیز رفتاری کے ساتھ یہ زندگی ہماری اور آپ کی گزر رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ کب کیا ہوا، کب کیا ہونے والا ہے۔ لہٰذا یہ پہلی خصوصیت ہے کہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کریں۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وقت سونے، چاندی، درہم اور دینار اور ڈالر سے بھی زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اگر ایک مرتبہ چلے جائے تو ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایک سیکنڈ بھی اگر چلا جائے ہماری زندگی کا تو ہم اسے دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وقت ایک ایسا سرمایہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہم اس اپنی قیمت دے کر کے ہم اپنے وقت کو نہیں لا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اور ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے وقت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت فیہ شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دین سے زیادہ شرمندگی یا ندامت کسی دن میں نہیں ہوئی جس دین میں سورج طلوع ہوا، میری زندگی کا ایک دن گزر گیا لیکن میں نے اپنے عمل میں اضافہ نہیں کر سکا، میری زندگی کا ایک دن ختم ہو گیا لیکن میرے نامہ اعمال میں نیکی کا اضافہ نہ کر سکا، اس دین سے مجھے کوئی زیادہ ندامت اور شرمندگی کا دن نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں سورہ الم نشرح کے اندر کہی گئی تھی کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی مصروفیات سے فارغ ہو جائیں تو کوشش کریں عبادت میں، دین کی اشاعت میں آپ کوشش کریں اور اپنے رب کی طرف دل لگا۔ لہٰذا ان تمام باتوں کا خلاصہ کلام یا ان تمام تقریر کا جو باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ وہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے ہم اور آپ وقت سے تعبیر کرتے ہیں۔ وقت ہمارے لیے نہایت قیمتی سرمایہ ہے اور وقت کا صحیح استعمال کرنا ایک مومن کی علامت اور پہچان ہے، اور وقت کا صحیح استعمال یہی ہے کہ وہ انسان دن اور دنیا دونوں، یعنی جو شریعت ہے، دین ہے اور دنیا ہے، اس کو سنوارنے میں وہ انسان لگے، دین کو بھی اور دنیا کو بھی دونوں کو سنوار لے، چاہے ہماری زندگی 60 سالہ کی ہو یا کم و بیش ہو، یا اسی طریقے سے ہماری زندگی کے جتنے بھی ایام ہیں، جتنی بھی گھڑیاں ہیں، ہم اور آپ صرف اس وجہ سے گزاریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے اس وجہ سے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں اور اس اللہ کو ہم اور آپ راضی کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنا۔ رب کریم جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار کی حالت میں ہے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو زندہ رکھ ہم تمام مسلمانوں کو توحید اور سنت پر زندہ رکھ۔ الہ العالمین جس دین اپنے پاس بلا توحید اور سنت پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔